اپنا سوال میں کریں بھائی. جی علی بھائی، میرا فرسٹ کوشچن ہے کہ جب ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے، تو یہ تو بیسیکلی اہل سنت والجماعت میں یہ موجود ہے، مالکیوں میں. جی تو پھر موجود ہے. بھی سوڈان پھر پورا بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے. جی تو پھر بھی اہل سنت والجماعت کو یا وا جماعت کو اس سے چڑ کیوں ہے؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ صرف اس مسئلے میں نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا بریلوی ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے. تو اسے یا جی اللہ مدد سے چڑ کیوں ہے؟ آپ کسی بریلوی کی مسجد میں یا اللہ مدد لکھ کے لگائیں، واللہ اگر وہ پھاڑ نہ دے آپ مجھے آگے پکڑ لیں، تو اسے چڑ کیوں ہے؟ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بھئی شیطان نے الٹا گیئر لگا دیا ہے. مان وہ رہا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے یہ نشانی ہے دیوبندیوں کی یا اہل حدیث کی، ٹھیک ہے، اس لیے وہ چڑھتا ہے. اسی طریقے سے مجھے بتائیں، آپ اس سے بھی لمبی داڑھی رکھ کے کیا سبز پگڑی پہن کے کسی اہل حدیث کی مسجد میں امامت کوئی کروانے دے گا آپ کو؟ جب تک کہ وہ یہ دیکھ نہ لے، اسے یقین نہ ہو جائے کہ آپ مواحد ہیں، وہ آپ کو مصلی پہ بھی نہیں کھڑے ہونے دے گا. تو اب ان سے پوچھیں کیا پگڑی پہننا کوئی گناہ کا کام ہے؟ تو وہ اس کو بریلویت کی نشانی سمجھتا ہے. تو جب میں سنیوں کے اپنے اندر یہ حالت ہے کہ سنی جن کتابوں کو مانے میں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتے کی طرح لڑتے ہیں، تو بھائی ہاتھ چھوڑنے کے ساتھ تو ایک کاؤنٹر فرقہ کھڑا ہوا پورا شیعہ کا، وہ تو ان کو یہودیوں سے بدتر سمجھے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک دوسرے کو کتے کی طرح سمجھتے ہیں، تو بعد والوں کو تو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، ان کو تو کان کٹا ہوا کتا سمجھیں گے. وہ ہمارے ایک سیالکوٹ کے ایک عالم دین بریلویوں کے، ان کے پیچھے میں نے بھی ایک دفعہ نماز پڑھی ہوئی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اہل حدیث اور دیوبند میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا بس اتنا فرق ہے کہ جو بندی ہیں وہ کانوں والا کتا ہے اور اہل حدیث کے کان کٹے ہوئے کتے ہیں، دونوں کتے ہی ہیں یہ، یعنی دونوں کو وہابی کہتے ہیں نا. تو وہ یعنی نفرت کا یہ لیول ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس کے پیچھے ریزن فرقہ واریت ہے.